بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عبد المطلب کے گھر پہنچے تو جناب عبد المطلب نے کہا آئیں آرام کریں۔ کہا بالکل نہیں، پہلے مجھے اس کے پاس لے چلو جس نے میرے بھانجے کو تکلیف دی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس نے میرے بھانجے پر ظلم کیا ہے۔ میں کہیں آرام نہیں کروں گا۔ کہا کہ وہ میرے چچا ہیں اور اس وقت خانہ کعبہ میں حجر اسماعیل کے پاس بیٹھے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے ماموں اپنے لشکر اور اونٹوں کے ساتھ کعبہ کے سامنے آ کے رکے اور اونٹوں سے اتر کر کعبہ کے قریب گئے اور انہوں نے جناب نوفل کو پکارا اور جناب نوفل کو پتہ چل گیا کہ یہ عبد المطلب کے ماموں ہیں۔ وہ ان کو اور ان کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے، ہاتھ باندھ کر معافی مانگی اور جناب عبد المطلب کی جو امانت ان کے پاس تھی وہ ان کو واپس کر دی۔ جناب عبد المطلب کے ماموں ان کے مہمان بنے، لیکن اب جناب نوفل پریشان ہو گئے کہ جناب عبد المطلب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے مدینے سے لشکر آنے لگ گئے۔ اس طرح تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ پلٹ کر آئے اور خاندان بنو امیہ کے پاس پہنچ کر ان کو تمام واقعہ سنایا، کیونکہ امیہ تو 10 سال کے لیے مکہ سے باہر تھے۔ ان کی اولاد سے کہا کہ آؤ ہم مل کر آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور عبد المطلب کے مقابلے میں جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ بدر، احد، خندق میں جب جب بنو امیہ آئے تو نوفل کی اولاد اور خاندان بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ ان میں سے کچھ مشہور شخصیتیں ہیں جو بدر و احد کے ذکر میں سامنے آئیں گی اور نام بار بار آپ سنیں گے۔ اور پھر جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے دونوں چچاؤں کی اولاد نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے اور وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں۔ معاہدہ ایسی چیز ہے کہ عربوں میں اس کا بڑا پاس رکھا جاتا تھا اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر وعدہ کیا جاتا تھا۔ پہلے صرف خاندانی بات تھی اور اب مذہب بھی شامل ہو گیا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ مدینہ بہت دور ہے اور وہاں سے مدد تو آ سکتی ہے، مگر بار بار خط لکھنا، بلانا اور آنے جانے میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو بنو خزاع کا قبیلہ نظر آیا۔ بنو خزاع وہ قبیلہ تھا جنہوں نے بنی اسرائیل کی اولاد سے حکومت کو چھینا تھا اور بعد میں جناب عبد المطلب کے پردادا نے دوبارہ ان سے حکومت کو لے لیا تھا۔ جناب عبد المطلب نے سوچا کہ یہی قبیلہ ہمارے برابر کا قبیلہ ہے، کیونکہ کچھ عرصہ وہ بھی مکہ پر حکومت کر چکے ہیں اور ہم بھی حاکم قبیلے میں سے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے قبول کر لیا اور یہ بڑی طاقت بن گئے۔ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے بعد مکے کے حاکم بنو گے، مگر میرے کیے ہوئے معاہدے کا احترام کرنا۔ چنانچہ اس معاہدے کا اتنا احترام اور اثر تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سارا مکہ ان کا دشمن اور خلاف ہے۔ صرف 2 قبیلے ان کے ساتھ تھے، ایک ان کا اپنا قبیلہ یعنی قبیلہ بنو ہاشم اور دوسرا بنو خزاع کا قبیلہ یعنی حضرت عبد المطلب کا وہ قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان میں ان کے بہت کام آیا، اور اسی میں جناب عبد المطلب کی دانائی اور دور اندیشی کام آئی کہ بنو خزاع نے کہا کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ قبیلہ ہر دکھ سکھ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جو کہ جناب عبد المطلب کے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے وجود میں آیا۔
یہ معاہدہ اتنا اہم قدم بنا کہ بعد میں جب مکہ فتح ہوا 360 بت گرائے گئے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے، یہ قبیلہ بنو خزاع ان کی مدد کرتا رہا۔ جب مدینہ چلے گئے تو پہلے مکہ کے کافر مدینہ پر حملہ کرتے رہے، بدر ہوئی، احد ہوئی، احزاب جیسی جنگ لڑی گئی، اور جب ہار گئے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے تو کہا کہ ان کے دوستوں پر حملہ کر دو، تو بنو خزاع کو مارا گیا اور ان پر حملہ کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا کے معاہدے کی وجہ سے کہا کہ ہم بنو خزاع کے خون کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے اسلامی لشکر جمع کیا اور اس اسلامی لشکر کو لے کر مکہ پر حملہ کیا۔ یوں مکہ فتح ہوا۔ ادھر خاندان بنو امیہ نے ایک جماعت بنائی، ادھر جناب عبد المطلب نے۔ یہودی شیبۃ الحمد کو تلاش کر رہے تھے، مگر اس وقت یہ نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا۔ اور یہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے گلے پر چھری رکھی، تو یہودی خوش ہو گئے کہ جو کام وہ خود کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کرنا چاہتے تھے۔ اور کیونکہ نور اب جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو چکا ہے اور وہ اس نور کی وجہ سے جناب عبداللہ کے دشمن بن چکے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ جناب عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے ایک مسند بچھائی جاتی تھی جس پر وہ جلوہ افروز ہوتے تھے، یہاں تک کہ کسی اور کا بیٹھنا عرب بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر بچوں میں سے کوئی بیٹھنا چاہے تو ان کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دادا کے ساتھ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنا چاہا تو عربوں نے ان کو بھی سختی سے منع کر دیا، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔